پی ڈی ایم جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما سابق سینیٹر حافظ حمداللہ نے جامعہ ابی ہریرہ حاصل پور میں مفتی گلزار احمد گل کی طرف سے دیے گئے ظہرانہ میں صحافی برادری کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میں حضرت مفتی گلزار احمد صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کی توسط سے ہمارے اور آپ کی یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں چودھری نوید صاحب ہے اور ہمارے کے پی اے محمد افضل صاحب ہیں، انجمن تاجران کے حضرت عبدالحمید صاحب ہیں، بار ایسوسیشن کے سیکرٹری عمران قریش صاحب اور پریس کلب کے چیئرمین بکار صاحب اور چیمبر آف کامرس کے صدر حسین صاحب اور کام کے صدر الطاف صاحب، سب کا میں مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر جو 11 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، اس میں کس طرح دراریں پیدا کی جائے۔ بنیادی طور پر ہدف اور مقصد نام نہاد حکومت کی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں 11، جو 26 نکات کا اعلامیہ ہے ان کا 20 ستمبر کا، اس اعلامیے پر تمام جماعتیں متفق ہیں۔ اس میں جس سوال کو آپ اشارہ کرتے ہیں اس میں ذکر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ آئین کا جو حدود ہے، آئین کا جو تقاضا ہے، وہ ایگزیکٹو کے لیے بھی متعین ہے اور مقننہ کے لیے بھی متعین ہے اور عدلیہ کے لیے بھی متعین ہے۔ تو آئین نے جو حدود دیے ہیں ان 3 پلر کو، وہ وہاں اسی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اب یہ بات ہے آئین، کسی قسم کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے پیپلز پارٹی اس کی تشریح اپنے انداز میں کرتے ہیں، عملاً ان کی تشریح اپنے اور تعبیر اپنے انداز میں کرتے ہیں، یعنی فرق صرف الفاظ کی تعبیر میں ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لہذا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور جلد از جلد ہو، موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو، آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو، اور اس ملک میں صاف شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کے نتیجے میں ایک مؤثر مضبوط حکومت اور پارلیمنٹ ہو، جو حقیقی طور پر عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہو، عوام کی نمائندہ حکومت ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ آئی جی پولیس سندھ اور ایڈیشنل آئی جی پولیس سندھ یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں، اور جب عمران خان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، صابر شاکر اے آر وائی کے غالباً اینکر ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سندھ میں جو آئی جی پولیس کا واقعہ ہوا اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تو وہ اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرتے ہیں کہ کون سا واقعہ، پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ کامیڈی لگ رہا ہے، یعنی یہ مسخرہ ہے، یہ مذاق ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ آئی جی پولیس اور ایڈیشنل آئی جی پولیس سندھ کے ساتھ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔
لیکن 2 ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پھول کے نتیجے میں جو بلاول کو کیا، اس کے نتیجے میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کا، کیونکہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے آئی جی پولیس سندھ کے ساتھ اور ایڈیشنل آئی جی سے جو کچھ کیا تھا ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا، ان اداروں سے تھا۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ 2 کو یا 4 کو ختم کیا گیا۔ اب آپ بتائیے، وزیر اعظم تو کچھ پتہ نہیں، جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ان کا نہیں ہے، حکومت کسی اور کا ہے۔ جو بات ہم کرتے ہیں اس کی توثیق اور تائید ہوئی ہے۔ ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ وزرائے اعظم کی فہرست میں میرا نام آ جائے، وہ آ گیا۔ باقی ان کا کام نہ آپ سے ہے، نہ تاجر طبقے سے، نہ صنعت کار طبقے سے، نہ سیاست کے استحکام سے ہے، نہ خارجہ پالیسی میں ان کی دلچسپی ہے، نہ اقتصادیات اور معاشی پالیسی میں ان کی کوئی دلچسپی ہے، نہ روزگار میں، نہ مہنگائی کے خاتمے میں، نہ کشمیر میں، نہ اپنے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی ایک ہی ہے، وزرائے اعظم کے لسٹ میں میرا نام آ جائے، وہ آ گیا بس۔ باقی اس ملک میں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ وہ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا یہ کردار اور یہ رول ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب شاید میں نے دیا ہے، آپ مطمئن ہوں گے۔ بنیادی مقصد یہ حضرت، یہ معاشی طور پہ ملک تباہ ہو چکا ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری اپنی انتہا پہ ہے، تو ان مسائل کے حل کے لیے پی ڈی ایم اپنے احتجاج کا رستہ اختیار کر رہی ہے۔ پوری قوم کا اس وقت ذہن بن چکا آپ کے ساتھ ہے، تو قوم کب تک توقع رکھے کوئی کسی خوشخبری کی؟ دیکھیے، اگر جمعیت علماء اسلام کی بات کرے، وہ تو روز اول سے ان تمام جماعتوں کو یہی کہہ رہی ہے کہ اس پارٹی کو جتنا بھی آپ طول دیتے ہیں، یہ ملک کی بھی تباہی ہے، ملک کی معیشت کی بھی تباہی ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے جتنا آپ طول دیتے ہیں۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس ملک کو اور قوم کو موجودہ حکومت سے جان چھڑائے۔ لیکن پارٹیاں مان نہیں رہی تھیں۔ اس میں ہم یہی کہہ رہے تھے، اگر کہ قومی اسمبلی میں ہمارے سیٹیں 16-17 ہیں، سینٹ میں ہمارے 4-5 ساتھی ہیں، تعداد کے لحاظ سے اگرچہ ہم کم ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن لیڈر ہماری پارٹی سے اور بلوچستان میں بھی، ادھر ہم رول کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم یہ سب قربانی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے۔ لہٰذا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں چھوٹی بڑی، سب کو یہ کہا گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 25 جولائی 18 کے بعد، لیکن وہ تمام پارٹیوں نے کہا کہ نہیں، موقع دیں گے۔ تو ہم نے ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ گئے۔ عوام بھی یہی سوچ رہے تھے، قوم، کہ یہ سیاستدان اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک تک پارٹی حکومت میں آئی، 2 پارٹیاں بقول حکومتی پارٹی کی باریاں لگاتی رہی، اب ان کی باریاں ختم ہو گئی، لوٹ مار ختم ہوا، ایک نئی پارٹی آ گئی، اس لیے یہ داندلی کی راگ الاپ رہے ہیں۔ لیکن 2-2.5 سال ہو گئے، اس 2-2.5 سال میں آپ جہاں بھی ریڑھی والے سے، چاپڑی والے سے، کسائی سے، ڈرائیور سے، مزدور سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، وکیل سے، تاجر سے، صنعت کار سے، زمیندار سے پوچھئے کہ آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے۔ جس طرح ان کی زندگی کی حالت اتنا خستہ ہو چکا ہے کہ وہ رات کے کھانے پہ
قدرت اور طاقت نہیں رکھتا. اسی قسم یہی منظرنامہ ریاست بھی پیش کر رہا ہے. آپ نے معیشت کی بات کی جو نواز شریف کے حق میں نواز شریف کی پارٹی کا نہیں ہوں. ٹھیک پی ڈی ایم میں ہم اتحادیہ ہیں لیکن جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا. ان کی حکومت میں آپ کی شرح نمو 5.6 تھا. اگلے سال انہوں نے رکھا تھا 6.5 یا 6.6 انہوں نے رکھا تھا. آپ کو جو معاشی گروتھ ہے آج کیا 22 سال میں آج منفی پہ آ گئے. منفی پہ زیرو پہ آ گیا تو آپ کی معیشت تو تباہ ہو گئی. جب آپ کی معیشت زمین بوس ہو گئی تو لامحالہ معیشت کا سب سے بنیادی اور مؤثر اثر ملک اور قوم پر پڑتی ہے. ملک کی سالمیت اور بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے. آپ دیکھیں سوویت یونین کتنا مضبوط ایک ایسی ریاستوں کا مجموعہ تھا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ. بے شک سوویت یونین کی ریاستیں بنسبت یونائٹڈ اسٹیٹ کے کم تھی لیکن دنیا کی چار دیواری اور دنیا پر حکمرانی کرنے کا کمیونزم نظام کی صورت میں سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں وہ سوچ رہے تھے. لیکن افغان وار کے نتیجے میں ان کی توپ اور تپنگ بند نہیں ہوئے, ان کے ایٹم بم بھی ختم نہیں ہوئے, ان کے بارود بھی ختم نہیں ہوئے. بارود پھر بھی تھے, جنگی جہاز بھی تھے, جنگی ٹینک بھی تھے, لیکن کیوں سوویت یونین شکست کھا گیا؟ وہ کیوں بٹوارا ہوا؟ اس کا بنیادی وجہ یہ تھا. لہذا جب آپ کی ریاست اور ملک کی معیشت ڈوب جاتی ہے تو ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے, ملک کی بقا کو چیلنجز پڑ جاتے ہیں اور دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا معیشت جیسے کہ آپ نے کہا تباہ ہوئی ہے. تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ گھر دینے تھے اور سے ناراض ہے. یعنی ماضی کی جو حکومت تھی نواز شریف کو سزا دینے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ سی پیک تھا, کیونکہ امریکہ بہادر نہیں چاہتے کہ اس خطے میں چین کی معیشت مضبوط ہو. وہ نہیں چاہتے. یہ پینٹاگان کا فیصلہ ہے. اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ چین کو بھی ڈیسٹیبلائز کرے, پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرے اور اس خطے کا چودھری انڈیا کو بنا دے, بھارت کو بنا دے. اور بھارت اس وقت اس خطے کا چودھری بن سکتا ہے جب آپ سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو, معاشی طور پر غیر مستحکم ہو. جب آپ سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم ہوں گے تو دولت بھی آپ کی پشت پر نہیں ہوگی, ریاست کی پشت پر, اور قوم بھی آپ کی پشت پر نہیں ہوگی. جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو آپ کی دفاع کمزور ہو جائے گی, تو دشمن چھڑنے کی کوشش کرے گی تاکہ انڈیا چودھری بن سکے امریکہ کی پشت پناہی سے. اور چین انڈیا کی چودراہٹ کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چین کمزور ہو, معاشی طور پر ڈی اسٹیبلائز ہو, اور سی پیک سے چین کی اور پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی, مقابلے میں ہندوستان کمزور ہو جائے گا, اور سمندری راستے کی جو معاشی راستے ہیں اس پر چین کا قبضہ ہو جائے گا. تو اس لیے نواز شریف اور سابقہ حکومت جس کا ہم اتحادی تھے, ان کی خواہش یہ تھی کہ چین میرے پڑوس میں, چین کے ساتھ میری دوستی ہے روز اول سے, سمندر سے گہری ہم کہا کرتے تھے, اور شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی. وہ دوستی ایک معاشی دوستی سے تبدیل ہو گئی. تو اس کو ان کی پرائیورٹی میں یہ تھا, ماضی کی حکومت میں ان کی ترجیحات میں یہ شامل تھی. تو ترکی بھی, چائنا, روس. دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو علاقائی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور اپنی قیمتی آراء بھی دیں. اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو اس خطے میں کمزور کیا جائے، اور ناراضگی امریکہ کی اس بات پر تھی کہ سی پیک نواز شریف کو اڑا دیا گیا، ان کی حکومت کو ختم کر دی گئی. جب نئی حکومت آئی، آپ مجھے بتائیے سی پیک معطل ہے یا نہیں معطل ہے؟ ہمیں پتہ ہے سی پیک یہ باتیں جو کرتے ہیں کہ سی پیک ماضی کی طرح اسی طریقے سے جھوٹ ہے. یہ سی پیک معطل ہے، تعطل کا شکار ہے. اور ماضی کی حکومت میں پارلیمنٹ میں تھا، ہم بار بار کہتے تھے کہ وہ ڈاکومنٹس جو سی پیک کا پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کچھ معاہدات ہیں وہ ہمیں دکھائے، ہمیں نہیں دکھاتے. وہ اس کیوں نہیں دکھاتے تھے؟ چین اور پاکستان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جب تک سی پیک کی تکمیل نہ ہو اس سے پہلے یہ نہیں دکھانا، پھر سی پیک نہیں بنے گا. لیکن جب یہ حکومت آئی، فوراً انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹس امریکہ کے حوالے کیا. وہ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ان کا سیکرٹری خارجہ ہے یا دفتر خارجہ امور خارجہ کا کوئی نائب سیکرٹری ہے یا ترجمان ہے، وہ سارے ڈاکومنٹس انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دکھائے. اور مقبوضہ کشمیر 73 سال میں مودی نے مقبوضہ کشمیر کی مستقل حیثیت 370 کے خاتمے سے ختم نہیں کی. یہ حکومت آئی وہ ختم ہوئی. ان کو پتہ تھا کہ یہ کٹ پتلی ہے. اور ہماری موجودہ نامنہاد وزیر اعظم کہتے تھے کہ نریندر مودی کی کامیابی میں کشمیر کی آزادی ہے، ان کے لیے دعائیں دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نریندر مودی کی پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا تھا؟ اس مینیفیسٹو میں تو یہ شامل ہے کہ 370 کو ختم کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی مستقل حیثیت ختم کرنی ہے. تم یہ نہیں پڑھا تھا کہ تم دعائیں دے رہے تھے؟ یون سیکورٹی کونسل میں بھارت کو ممبرشپ کے لیے آپ ووٹ دے رہے تھے. لہذا یہ حکومت خارجہ پالیسی میں بھی ناکام ہے، یہ حکومت معاشی پالیسی میں بھی ناکام ہے، یہ حکومت سیاسی استحکام میں بھی ناکام ہے، یہ حکومت قانون سازی میں بھی ناکام ہے. ایک قانون سازی ہوئی ہے. ابھی جو کہا گیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے کے آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ گرے لسٹ سے ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں تو ہم قانون سازی کریں گے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا فیٹ اپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، 21 کروڑ کا پاکستان، ایک ایٹمی ملک پاکستان، اس پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، باقاعدہ آن دا فلور ریکارڈ پر موجود ہے. 21 کروڑ عوام کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق نہیں بلکہ فیٹ اپ کے مطابق. اس کا مفہوم ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ فیٹ اپ اور بین الاقوامی اداروں کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے. یہ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، پاکستان کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ خود مختار پارلیمنٹ نہیں ہے. آپ نے قومی خود مختاری ان کو پلیٹ میں رکھ لی پارلیمنٹ کے ذریعے. سلب کی تم نے ہماری آزادی کو، سلب کی تم نے معیشت آپ نے IMF کی تابع کی، قانون سازی تم نے فیٹ اپ کی تابع کی. اب آپ بتائیے، یہ جو 11 جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 5000 لوگ نکلے اور یہ کہے کہ عمران خان کو میں اتنا باغیرت آدمی ہوں کہ میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. آج 5 کروڑ لوگ نہیں، 21 کروڑ لوگ سڑکوں پر ہے، روڈوں پر ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ جان چھوٹو ہمارا، لیکن وہ اتنا ڈیٹ ہے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے کوشش ہماری یہی ہے کہ PDM کی پلیٹ فارم سے 21 کروڑ عوام کی، خواہ وہ وکیل ہو، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ صحافی ہو، خواہ وہ بزنس مین ہو، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ صنعت کار ہو، مزدور ہو، زمیندار ہو، جس طبقے سے تعلق ہو، ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے تاکہ اس وائرس سے جان چھوٹ جائے. کرونا وائرس اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا عمران وائرس خطرناک ہے.
تو یہ بنیادی طور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام معززین شہر کی طرف سے اور اپنی طرف سے حافظ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. شاہین جمعیت جرنالے ختم نبوت اس وقت پاکستان کی سیاست میں بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں. چند نام جمعیت کے ان میں حافظ صاحب کا نام بڑا عیاں ہے. انہوں نے اس دور دراز علاقے کے لیے وقت نکالا. میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور تمام جتنے یہاں صحافی برادری, تاجر برادری, چیمبر آف کامرس, سیاسی جماعتوں کے عمائدین, ان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ ہماری عزت افزائی فرمائی. میں تمام احباب کو آپ صاحب سمیت آنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. کسی لیے چلے ساتھیوں کے بیچ میں جلدی بھی ہے.